على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد يزعت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد يزعت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رخيب بن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصبي وخليفتي وصاحب لواي قد يزرت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد يزنت لك. فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعلم الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض يكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد يزلت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد يزرت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال اليمين إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فضل وفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا لعلي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاتوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب کے مشکل کشا ہے میرے علی، بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، کیا کہنا بابا. سب کے مشکل کشا ہے میرے علی. کیا کہنا، واہ 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 واہ. بات ایسی سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. ڈھکی چھپی کیا ہے، واہ 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 سبحان اللہ. شک اگر ہے پکار کر دیکھو، ہائے ہائے واہ 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 واہ. ہاتھ کر واہ 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 واہ. آرسی بہت اچھے بھائی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی. واہ واہ واہ. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا پیش خدا صاحب
नसब है हटे तो हुजरे
فضا تڑپ کے بولی کے ہے یہ کیا ہوا کی جا ہے صبر علی بھی تڑپ اٹھا ایسی بات دیکھ لی کیوں جی تڑپ اٹھا ایسی بات دیکھ لی کیوں جی تڑپ اٹھا کہا علی نے کہ ممکن نہیں بیان مگر وہ ہے کہ دیکھ لے دل غم سے ہے تپا جسم پاک اس پہ یہ زخم زخموں کی بودھیاں یہ غم بے پناہ کے اللہ کی زخم امان سے خون رسا ہے جو بنت رسول کا چپکا ہوا ہے جسم سے کرتا بطول کا چپکا ہوا ہے جسم سے کرتا بطول کا دنیا سے آج رحلت بنت رسول ہے بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وجل. ایک دفعہ مل کے آواز بلند تر سلام اللهم صل على محمد و آل محمد وجل وجل. کیسی دروازہ ہٹاؤں کیسی دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت بابا تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری ہائے ہائے ہائے. سلامت بابا ارے سانس لیتی ہوں میں جس دم ہائے 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 ہائے. رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار
ارے بابا کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، ارے میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، ارے مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور کیا مسائل شرم آتی، ارے بابا شرم آتی ہے، بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، ارے پھول تربت پہ چڑھا دے، ایک دیا لا کے جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیگر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ہی رہے ہیں اور آتے رہیں گے. ٹریفک اور شام کا وقت بھی ہے. ماشاء اللہ بغیر کہے ہوئے آپ لوگ آگے آ چکے ہیں. تھوڑا سا اور آپ آگے آ جائیے گا تاکہ دوران مجلس کسی قسم کا خلل نہ پڑنے پائے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اموات مبنی مولا شہداء اسلام اور ساتھ ہی ساتھ بانیان مجلس کے مرحوم سید محمد حامد رضوی، سیدہ حسن جہاں کاظمی، سید شباہت امام جعفری، سکینہ خاتون جعفری اور اسی طرح سے عارف کے پھپھا سید حسین انجم کاظمی اور سید اختر عباس شکیل صاحب رئیس اور اسی طرح سے سید حسنین رضا، سید امتداد رضا، سیدہ سعید فاطمہ جعفری اور سیدہ اقبال فاطمہ، اموات مومن مومنات شہداء اسلام جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں. سب کو دیا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل سورہ جمعہ کی پہلی آیت. موضوع ہمارا مسلسل تمام مجلسوں میں تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر یہ سارے ایام اور یہ ساری مجلسیں صرف جناب سیدہ کی تسبیح کو کور نہیں کر پا رہی ہیں تو اس فاطمہ کی زندگی کو کون بیان کر سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں. پہلی آیت ہے مصبحات تک بھی پہنچنا مجھے شاید آج نہیں پہنچ پاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے حکیم کی مزید سودی کر رہے ہیں. جو سب کو بولے رہا ہے تسبیح پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں حال کی خبر ہے، پڑھتے رہیں گے مستقبل کی خبر ہے. وہی واپس آ جائیں گے نہیں پہ پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ یہ ذکر کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پائے گا. یعنی جو تسبیح کا جو ذکر کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پائے گا. تو ایک جملہ مجھے کہنے دیں کہ اگر کسی عمل کو فاطمہ کر دے تو جو ہے میرے ساتھ ہیں، اگر کسی عمل کو فاطمہ کر دے وہ عمل رکنے نہیں پاتا، چاہے وہ تسبیح کی صورت ہو چاہے وہ اداناری کی صورت ہو. وہ عمل رکنے نہیں پاتا. فاطمہ نہیں کیا تو فاطمہ کی نسبت سے جو عمل ہو جاتا ہے وہ رکتا نہیں. کیوں نہیں رکتا جانتے ہو؟ اس لیے کیونکہ فاطمہ کا کام ہے خدا کے دین کی حفاظت کرنا اور خدا کا کام یہ ہے کہ فاطمہ کے عمل کے بعد جو فاطمہ نے جو تحریک چلائی نا اس تحریک کی حفاظت کرنا. بات پہنچ گئی. اب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ماں فی السماوات ما فی الارض. جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہی نہیں.
جو نہیں دکھائی دے رہے وہ بھی. جملہ مجھے کہنے دے جو دکھائی دے رہے وہ تو نہیں, جو نہیں دکھائی دے رہے وہ بھی. جملہ مجھے اور آگے بڑھ کے کہنے دیجئے وہ نہ دکھائی دینے کے اعتبار سے. ابھی تو بہت سی چیزیں جو تمہارے سامنے آئی نہیں ہیں, تو جس طرح سے کائنات میں مخلوق خدا بہت سی ان پر پردہ پڑا ہوا ہے, اسی طرح سے فضائل اہل بیت پر بھی پردہ بھی پڑا ہوا ہے. سب میرے نام آپ سے سماپت ہو, سب تسبیح پڑھتے ہیں جو بھی زمین آسمان پہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. کون اللہ؟ ملک. ملک کا مطلب کیا ہے؟ مالک. ملک کا مطلب کیا ہے؟ صاحب اقتدار. ملک کا مطلب کیا ہے؟ حاکم. تو ایک کام یہ, ایک بات اللہ کی صفت نہیں ملک ہے. دوسری صفت قدوس. قدوس کے معنی کیا ہے؟ ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا اکثر, مقدس. مقدس سمجھ میں آ گیا نا, شاید قدوس نہیں سمجھنا, مقدس سمجھ میں آ گیا نہیں. آج کل جو پوری دنیا میں ایک تحریک چلی ہے خدا کے ایک گھر پر جو ظالموں کا قبضہ ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے, اس گھر کا کیا نام ہے؟ اور کیا؟ بیت المقدس, جسے ہم عام طور پر اردو میں بیت المقدس کہتے ہیں. عربی کے اعتبار سے بیت المقدس کہلائے گا, مقدس نہیں کہلائے گا. آسان کرتے ہیں, ہم مسجد نہیں کہتے, مسجد کہتے ہیں. ظرف کے لیے ظرف زمان و مکان, یعنی سجدے کی جگہ. بات بات ہوگی تو مقدس مقدس جگہ. اچھا اس جگہ کو مقدس کیوں کہتے ہیں؟ کا مقدس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں بغیر طہارت کے جا نہیں سکتے. جو ہے اس لیے مقدس ہے کہ وہاں طہارت کے بغیر جا نہیں سکتے. ایک جملہ مجھے کہنے دیں عزیزو, جب مقدس میں نے کہہ دیا بات سمجھ میں آ گئی. اگر گاڑے سے مٹی سے کوئی گھر بنایا جائے تو وہاں جسم کی طہارت شرط ہے, لیکن وہ گھر جسے اہل بیت قرار دیا جائے وہاں جسم کی بھی طہارت شرط ہے, وہاں فکر کی بھی طہارت شرط ہے, وہاں عقیدے کی طہارت شرط ہے, وہاں ذہن کی بھی طہارت شرط ہے, وہاں طہارت کی بھی طہارت شرط ہے. یہاں جانے کے لیے جب پوری طرح سے پاک ہوگے تب یہاں آ سکتے ہو. اور آسان کرتے ہیں آپ کے لیے قرآن مجید کا نسخہ. ذالک الکتاب نا پڑھا سب نے, الف لام میم. مثال دے رہا ہوں, اس میں قرآن مجید ہے ہاتھ میں ہے, ذالکہ پڑھنا چاہیے تھا, ہاتھا پڑھنا چاہیے. ہاتھ میں ہے تو دیکھو اور آسان کرنا تمہارے لیے. ہاتھا ہوتا ہے قریب کے لیے, ذالکہ ہوتا ہے دور کے لیے. ہاتھا ہوتا ہے قریب کے لیے, ذالکہ ہوتا ہے دور کے لیے. ہم اب نکاح پڑھ رہے تھے, لڑکی اس طرف سے تھی, لڑکی کی طرف سے ایک صاحب پڑھ رہے تھے, دوسری طرف سے ہم پڑھ رہے تھے. تو ہم نے کہا ابھی تو نکاح لیوا کے لیے ہاتھا کہتے ہیں یا ذالکہ کہتے ہیں؟ ہم نے ہاتھا کا برابر میں بیٹھا ہوا ہے اور پڑھ رہا تھا, آن لائن نکاح ہے. اور وہ لڑکا تھا کراچی میں پڑھ رہا تھا یہاں سے, تو میں نے کہا قبل تو نکاح ذالکہ, تو اگر دور ہو تو ذالکہ ہے, اگر قریب ہو تو ہاذا ہے, اگر قریب ہو تو ہاذا ہے. جب قرآن ہاتھ میں ہے تو اسے ذالکہ کیوں کہا جا رہا ہے, ہاذا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ سنو, قرآن کی قربت کے اعتبار سے امت سے قرآن ذالکہ کی منزل میں ہے, اہل بیت سے امت سے ذالکہ کی منزل میں. تم قرآن کے قریب نہیں آ سکتے, توجہ ہے نا. تو جب تم قرآن کے قریب آ ہی نہیں سکتے تو برابری کہاں سے کر سکتے ہو؟ ایک جملہ مجھے کہنے دیں, نہ منقوط قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہو, نہ مجسم قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہو. نہ محفوظ کا, نہ مجسم قرآن کا, اور آسان کر دیں, نہ صامت کا, نہ صامت کا جب ناطق, اور نہ ناطق کا. قرآن صامت ہے,
قرآن کیا ہے؟ ثابت ہے. اہل بیت ناطق ہے. بھائی جملہ سنو گے, قرآن ثابت ہے لیکن جب اہل بیت کے فضائل کی بات ہوتی ہے نا تو قرآن ناطق ہو جاتا ہے. نہیں مان نہیں پڑھنا سکا. ثابت ہونے کے بعد بولنے لگتا ہے. دنیا چپ ہے, قرآن بول رہا تھا انما یرید اللہ لیذهب عنکم ویطہرکم تطہیرا انما ولیکم اللہ ورسولہ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ تمام کہیں کے بتا رہا ہے. کس نے کہا قرآن ثابت ہے؟ اہل بیت کا معاملہ ہے تو قرآن کہتا ہے میں بول رہا ہوں. ابراہیم قاری نے صلوات کہے گا واہ واہ. کہیں سمجھے نہیں, قریب نہیں ہو تو ارے جو نسخے کے قریب نہیں جا سکتا. نہیں شاید جملہ ظاہر اردو جہاں کرتا ہے یہ اصلی قرآن تھوڑی ہے. سمجھ گئے آپ کی, یہ اصلی قرآن تھوڑی ہے, یہ نسخہ ہے. نہیں سمجھا, یہ کاپی ہے. اصلی قرآن کہاں ہے؟ پہنچ گیا سرکار, پہنچ گیا. اصلی قرآن ہے لوہے محفوظ ہے. اما جس نسخے کو پنڈت نوین کشور کے پرنٹنگ پریس میں چھاپا گیا اس کے تم قریب نہیں ہو تو جو لوہے محفوظ میں ہے وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جو لوہے محفوظ میں کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ میں آسان کر دوں تمہارے لیے. ایک منٹ باری صلوات پڑھیے گا. جناب سیدہ کا بیٹا ہے, 2.5 سال تاریخ عمر بتا رہی. اچھا 2.5 سال میں وہی خضر کو راستہ بتا سکتا ہے جس کا باپ 3 دن کی عمر میں تمام آسمانی صحیفوں کی تلاوت کر رہا. نہیں سمجھا, اسی کا بیٹا نہیں. اور آسان کر دے. ابھی جناب سیدہ کے سلسلے میں کلام سن رہے تھے نا, لیکن لوگ آگے پیچھے جگہ نہیں, تھوڑا سا اور آگے آ جائے گا. اس طرف بھی جگہ ہے بھیا, تھوڑا اس طرف آ جائے, یہاں کا حصہ فل کر دیے. سلام رہے گا آواز ہے بلند. اچھا بائیں طرف بیٹھنے میں بالکل آپ فکر مند نہ ہو, آپ بائیں طرف بھی بیٹھیں گے نام اعمال آپ کے داہنی ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور اگر علی کا دشمن داہنی طرف بھی بیٹھے تو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. سلام رہے گا آواز. آپ کے دائیں بائیں کے نبی کے بھی دائیں بائیں ہو. نعرہ حیدری. ایک منٹ داری میں سلوات پڑھیں. آواز بلند. اب یہ جملہ کہہ گیا تو جملہ آ رہا زبان پہ, روک بھی نہیں سکتا. عزیزو دیکھو, ایک وہ تھا جنہیں خدا نے قریب رکھا. جملہ اگر کہوں گا کہ آپ سمجھ گئے. ایک وہ جنہیں خدا نے قریب رکھا, ایک وہ جو زبردستی قبضہ کر کے قریب ہوا. آپ نے کراچی میں دیکھا ہوگا نا, قبضے والی جتنی بھی اسٹرکچر ہوتے ہیں گرا دیے جاتے ہیں. سلوات پڑھے گا آواز. ذالکہ 2.5 سال کے ایمان میں سن شہزادی کی گود میں بیٹھے تسبیح پڑھا ہے, پوری رات دعاؤں میں گزاری. اچھا اس گھر کے بچوں کا بھی سفر دیکھو کہ تم کیوں یہ گھرانہ تذکیرہ ہے. کیا ہوا, ماں باپ بڑے مقدس تھے, نمازی تھے, پرہیزگار تھے, ماں باپ کی گود میں. ایک عزیز آئے, کبھی نماز پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے, انہیں کی گود میں دے شاید نہیں پہنچا سکتا. پڑوس میں تھے, غیر مسلم رہتے تھے, انہوں نے بھی پیار کر دیا. اللہ پر فاطمہ کے گھر کے بچوں کی حالت دیکھ رہے ہو, یا رسالت کی گود میں ہے, یا امامت کی گود میں ہے, یا صدیقہ طاہرہ کی گود میں ہے. نبی کی گود سے علی کی گود میں آئے, علی کی گود سے فاطمہ کی گود میں آئے, فاطمہ کی گود سے
علی کی گود میں عزیزوں یہ ایک معصوم گھرانہ کیوں کہلاتا ہے؟ آپ نے جو کہا کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا، سرتا قدم نور کی تصویر ہے زہرا. شوہر کو جو دیکھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی، یہ حسب ہے یہ نسب ہے. حسب نسب، فاطمہ کے حسب کا مقابلہ نہ نسب کا مقابلہ. اللہ میں واپس وہیں آ جاؤں، بس یہ تسبیح کا موضوع ہے تو حدیث کو بھی مکمل کرو پڑھ لو. ہمارے سارے امام جعفر صادق جس کی ذات اپنے آپ میں پورا ایجوکیشن کا سسٹم ہے. مدرسہ ہے. امام جعفر صادق اسلام سے پہلے فیکلٹیز کا تصور نہیں تھا. ایک ذات نے ساری فیکلٹیز بنا دی. موقع مل گیا. دیکھو نفسیات کی فیکلٹی، طبیعت کی فیکلٹی، یعنی فزکس یہیں پر ہے، کیمسٹری یہیں پر ہے، میتھ یہیں پر ہے، فلکیات یہیں پر، ساری فیکلٹیز. عزیزوں کالج میں پڑھا رہے تھے کہ بھائی ہمارے ایک ساتھی آج کل گئے ہیں ہندوستان میں، بڑا ورک لوڈ ہے. سمجھے سمجھ میں یعنی ورک لوڈ ہے کیوں کہ اس لیے کہ میں ان کی جگہ پر ہی میں کلاسز لے رہا ہوں. عزیزوں جب ہم کسی سسٹم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چلا جائے اور دوسرے کا کام آ جائے تو ورک لوڈ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ فاطمہ کا بیٹا ساجد آل محمد ہے، مدینۃ العلم کا والد ساجد آل محمد ہے، باب مدینۃ العلم اپنے زمانے کا ہے. عزیزوں بس تاریخ کی فیکلٹی یہ ہے، تفسیر کی فیکلٹی یہ ہے، اخلاق کی فیکلٹی یہ ہے، سائنس کی فیکلٹی یہ ہے، میتھ کی فیکلٹی یہ ہے، ایسٹرونومی کی فیکلٹی یہ ہے، میڈیسن کی فیکلٹی ہے. ایک اکیلا اپنی ذات میں علم کل ہے. بلکہ میں جملہ کہوں گا محبتوں کا ثبوت سے، علم کل نہیں علم مطلق ہے. گندا سا پانی آ رہا تھا، نیا کنسٹرکشن ہو رہا تھا نئے علاقے میں. آپ لوٹے میں لے کے آئے، کہا مولانا وضو کرنی کی، میں نہیں کی. تو مولانا ہمارے اردو میں محاورتن دعائیں دی جاتی، بھولو نہاؤ پوتوں کرو. ٹھیک ہے مولانا ذرا اس سے وضو کر لیجیے گا. نہیں کر سکتے، اب تو بارش ہو رہی ہے. گھر دن تھے نا پرسوں نرسوں تربوز، اس کا جوس آگے دے دیا. دیکھو پاک ہے، پی سکتے ہو، لیکن طہارت کے کاموں میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے. نہیں پہنچا اس طرح سے کوئی لے نہیں گیا. میں تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، پاک ہے، طہارت کے کاموں میں استعمال نہیں ہو سکتا. پر یہی فرق ہے صحابیت اور اہل بیت کا. صحابی پاک تو ہو سکتا ہے، پاک کر نہیں سکتا. کسی موقع پہ پڑھیں گے آگے بڑھتے سمجھ میں آ گئی. مثال سمجھ میں آ گئی نہیں اور آسان کرنے آپ کے پاک کرنے والوں میں پانی ہے. پانی کی بات کیا ہے؟ ترتیب. پانی ہے پھر مٹی ہے. پانی نہ ملے تو پانی نہ ملے تو پھر مٹی سے وضو کیا جائے گا. شاباش. دیکھیے چیک کرنا تھا کچھ گردن ہل نہیں. عزیزوں یاد رکھو علی والوں کا معیار یہی ہونا چاہیے. توجہ پوری رہے. عزیزوں پانی سے وضو ہوگا، مٹی سے تیمم ہوگا. غسل کے بدلے بھی وضو کے بدلے بھی پانی نہ ملے تو شریعت نے کہا مٹی کا دونوں کی تعریف کی طاہر لنفسہ. توجہ ہے طاہر لنفسہ
نفسے وہ مطہر لغیرہ، تو مٹی اور پانی وہ ہیں جو پاک ہیں، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نہیں بات ہو رہی؟ پاک ہیں، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پاک ہیں، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر پانی نہ ملے تو مٹی، پانی نہ ملے تو مٹی. ہم نے کہا پانی نہیں ملا، ٹیشو لے کے آ گیا. مولانا اس سے کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں ہو سکتا ہے. مولانا ایک بہت ہی صاف ستھرا پاکستان کے لمبی داڑھی والے مومن ہر سال 2 مرتبہ عمرہ بھی کرتے ہیں. ان حاجی صاحب کی ٹیکسٹائل مل کا کپڑا ہے اس کے عبد الحفیظ صاحب کی مل کا تیمم کرنے کا نہیں ہو سکتا. کب پانی اور مٹی، وہ پانی ہے طاہر، مٹی ہے تراب. توجہ رہے، پانی ہے طاہر، مٹی ہے تراب. نبی کا لقب کنیت ہے، نبی کی کنیت ہے ابو طاہر، نبی کی کنیت ہے ابو طاہر. اگر طاہر نہ ملے تو تراب ہے. اب سمجھ میں آئے نا، ولایت نفوس کو پاک کرتی ہے، نسلوں کو پاک کرتی ہے. اللہ رزق ان کے قریب نہیں جا سکتا. ولایت نفسوں کو پاک کرتی ہے. طاہر تراب. اب تراب کہہ گیا تو میں شاعر رودودی صاحب پچھلے دنوں جب میں ہندوستان گیا تھا، اسی زمانے میں ان کا انتقال بھی ہوا تھا، تو میں جلسے میں بھی گیا تھا. ان کے 4 مصرے یاد آ گئے. ویسے تھوڑا سا اور آگے آ جائے کیونکہ کافی لوگ آ چکے ہیں. تھوڑا سا ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب ہو کے بیٹھ جائیں. صلوات پڑھیے بابا. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. محمد وآل محمد صلوات. عبادت کا قاعدہ یہ نہیں کہ کاندھے سے کاندھا ملا ہوا کراچی کی منی میں جو ایک دوسرے سے ایک دم چپک کے بیٹھے تو پھر مجلس میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر. تو شاعر رودودی صاحب کے 4 مصرے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہو مثل رسالت ناممکن. تو جو ہے کوئی ہو مثل رسالت ناممکن. نبی کے بعد علی کا جواب نہیں. نبی کے بعد علی کا جواب ناممکن. ارے ابو تراب کی منزل تو ایک بڑی شے ہے. جواب خاک در ابو تراب نہ. تراب ہوتا ہے بھائی ہمارا سفر ہو رہا تھا تو ہادہ ادارے کا سمجھا رہا تھا میں. بس یہ سنو، اب جب تراب کہہ گیا کہ باتوں کہتا ہوں توجہ ہے. دیکھو عربی زبان جو ہے نا لفظوں کے اعتبار سے بڑی مالدار ہے. اردو زبان ہم غریبوں کی زبان ہے، لیکن یاد رکھیے یہ غریبوں کی زبان ہونے کے بعد بھی نا عزا اور ولا کے اعتبار سے بڑی مالدار زبان ہے. اس کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا دین بچا. اس غریب نے بڑی خدمت کی ہے. عربی میں مٹی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، 4 مشہور الفاظ ہیں. تو آپ تک پہنچ گیا ہوں نا میں. تو 4 نام. ایک ہے تراب. توجہ کی. پھر شیطان نے جب آدم کے خلاف آواز بلند کی، سجدے سے انکار کیا، تو کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دیکھو مجھے آگ سے پیدا کیا، انہیں مٹی سے پیدا کیا. تو ایک چیز یہ کہ جب شیطان والے جملے کو یہاں پہ لے کے آ جائے تو پتا چلا جس کے مزاج میں خلقت میں آگ ہو وہ مٹی کے مقابلے میں ہمیشہ آتا ہے.
सलवात पढ़ेंगे बाबा आप ये देखिएगा कि हाँ फरिश्तों का उस्ताद बन गया, मुकाबला किया आदम का, जमीन पे टिक गया, सजा हो गई, जन्नत में दाखिला मना हो गया, उसके जन्नत से निकाल दिया गया। एक जुमला जब जन्नत से निकाल दिया गया तो एक जुमला सुनोगे, कुरान मजीद में बड़ी आयात है, अनिश्कुरली वाले वालिदैन वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और जो है सारी आयात मौजूद है कुरान में। फिर नबी ने कहा देखो अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। फिर उसके बाद का कि जिससे उसकी माँ नाराज हो जाए ना तो जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत में जाना दूर की बात है। बात कहां से कहां, रहीम से निकालने की बात आई ना, तो यहाँ कहना जरूरी हो गया। पर माँ नाराज हो जाए तो जन्नत की खुशबू भी नहीं उस तक पहुंच सकती। क्या जन्नत की खुशबू क्या है? एक मतलब रसूल से पूछा गया, का 1000 साल के फासले तक जहन्नमियों तक जन्नत की खुशबू आएगी, लेकिन जिससे उसकी मां नाराज हो जाए तो न जन्नत में जाएगा न जन्नत की खुशबू पाएगा। अब ये उमूमी मुतलकन जुमला था रसूल का, तो एक जुमला मुझे कहने दें, वह माँ हो सकता है कुछ नमाजें कज़ा हो गई हो सकता है उसने कुरान की तिलावत सही न की हो सकता है उसके रोजे कुछ छूट गए हो सकता है कभी हिजाब किया हो कभी न किया हो, कभी सच बोली हो कभी न बोली हो, गुनाह किया हो। गुनहगार माँ अगर उसकी नाफरमानी कोई औलाद कर ले तो जन्नत में नहीं जा सकता, और अगर कोई फातिमा की नाफरमानी तुम कहोगे ये जन्नत में जाएंगे, अरे गुनहगार माँ की नाफरमानी करने वाला जब जन्नत में नहीं जाएगा तो खातून है जन्नत का। जन्नत इज ओनली बिलोंग टू दिस फैमिली, ओनली सिर्फ इसी करते हैं। रसूल की जन्नत है, अली की जन्नत है, फातिमा की जन्नत है, हसन की जन्नत है, हुसैन की जन्नत है। इस जुमले से एक फायदा उठा रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा, बड़ा कीमती जुमला हो जाएगा, आसान जुमला। जन्नत सिर्फ इसी घराने से मंसूब है, इनसे मुताल्लिक है। जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, सिर्फ इन्हीं की है। पर जब से हमने ये सुना जन्नत सिर्फ इन्हीं की है तो जिस जगह बैठते हैं जिक्र करके उस जगह को जन्नत बना और जो 6 मिसरे पढ़ेंगे एक बंद पढ़ा गया ना, मेरा नहीं सुना। देखो हर एतबार से औरत का एहतराम करो, ख्याल करो। फातिमा खुश हूं, माँ है तो हंसने की तरह था, बीवी है तो शौहर की तरह अली इब्न अबी तालिब ने कैसे खैर किया। फातिमा खुश हूं। और उसके बाद अगर बेटी है ना तो उसका भी बड़ा एहतराम करो, उसका भी बड़ा ख्याल करो। यह है सुन्नत नबी, सुन्नत अली, सुन्नत हसनैन। बात मेरी कहां से कहां चली, वापस आ जाओ। यानी मेरी कोशिश है फज़ाइल के साथ साथ नसीहत का मैसेज जाता है अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए। बड़ा कॉमन मसला हो गया सोसाइटी का, मुझे बर्दाश्त खत्म हो दिया। जरा सी बात आप अंदाजा लगे, जिस दीन में कहा गया था कि तुम अपने मामलात को गैरों की अदालत में न ले जाओ, आज सूरत हाल ये है हमारे मुआशरे की कि जरा सी बात पे जहां तमाम मसलों का हल्का ला रद्दी वाला या बिस्मिल्लाह की किताब मुबीन, जहां मसले को हल करने के लिए अली और आले अली की अहादीस और सीरतें थी, वो छोड़कर दुनिया के जालिम और जाबिर और फासिक जजों के पास पैगाम आना था, यहाँ पर पैगाम पहुंच गया। बख्याल करने की जरूरत है जनाब ऐसे ही औलाद इताअत गुजार बने।
عبادت کا ایک ماحول جو بنے گا نا، گھر کو ہم جنت بنا دیتے ہیں. شادی کی دوسری صبح ہے. رسول کا فاطمہ سے بھی وہی رشتہ ہے، علی سے بھی وہی رشتہ ہے. اچھا کس طرح کا رشتہ سنو. فاطمہ تو بیٹی ہے. مسلمانوں کی تاریخ کے اندر 400-500 سال کے بعد کچھ بیٹیاں پیدا ہوئی. تھی ایک ہی بیٹی، ورنہ سورہ کوثر نازل ہوتا. میں تیزی سے کہتا تھا کوئی اور بیٹی ہوتی تو آیت تفسیر میں شامل ہوتی، کوئی اور بیٹی ہوتی تو مظاہرے کے میدان میں آتی، کوئی اور بیٹی ہوتی تو جب باپ کو زخم لگا تھا تو عزیزوں کوئی اور بیٹی ہوتی. ایک جملہ پھر محمدوں کا ثبوت، کوئی اور بیٹی ہوتی فاطمہ کی جگہ تو میدان احد میں جب رسول کو زخم لگا تھا، رسول بے ہوش ہو گئے تھے، تو وہ بھی فاطمہ کی طرح آتی. لیکن ہاں جس کے باپ میدان سے چلے ان کی بیٹی بھی چلی گئی. فاطمہ دیکھو کس طرح سے میاں بیوی میں تعلق ہونا چاہیے، کس طرح سے عزیزوں علی اور فاطمہ محمد کے لیے کس طرح سے. علی محمد کے سینہ سپر ہے، فاطمہ پشت پناہ ہے. سامنے کے دشمنوں کے لیے علی کا سینہ ہے، پیچھے کے دشمنوں کے لیے فاطمہ کی میدان کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے علی ہے. تسبیح لگا دیجیے، مصرع لگا دیجیے، جملہ مکمل کر دیجیے. باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے علی ہے، پھر اندر کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے فاطمہ. جس کا مطلب ہے نبی کی جان کو باہر بھی خطرہ تھا، اندر بھی خطرہ تھا. میں باہر کے دشمنوں کا نام لے لوں گا، اندر کے دشمنوں کو تاریخ پر چھوڑ دیا. باہر کا دشمن ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، مرحب، عمرو بن عبد العزیز. سینہ سپر اور پشت پناہ سمیٹتے ہوئے. اللہ اکبر. بات کہاں سے کہا؟ فاطمہ رسول کی طاقت کا نام ہے. شادی کی دوسری صبح سوال دونوں سے کیا. نبی کی سیرت بتا رہی کہ اگر گھر کے بزرگ وہی ہیں جو گھر کے بزرگ کسی ایک کو بہکا کر اس کا سپورٹ کر کے سمجھتے کہ محبت کرو، محبت نہیں کرو، گھر گرا. چھوڑو. اسٹیٹسٹک بھی اخبارات کی بھی رپورٹ بھی پتہ جو ارینج میرجز میں زیادہ کامیاب ہوتی ہے. کیوں کہ جانتے ہو پہلی چیز ہے کہ پہلے سے دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہوتا. پہلے سے اعتماد نہیں ہوتا. اچھا یہ دو موبائل کیوں؟ اچھا یہ واٹس ایپ کا اکاؤنٹ ہے تو سب کے لیے، اور وہ کیا ٹیلی گرام تو کہتے اسی کو ہوتے تھے، فوراً خبر پہنچ جائے. تو یہ بہرحال اپنی زندگی کو بڑھاؤ، پاکیزہ ٹرانسپیرنٹ. اس فرش کے صدقے میں اپنی زندگیوں کے اندر وہ ساری جو منافقت ہے وہ نکال دو. یہ فرش بے وفائی نہیں وفا سکھاتا ہے. یہ فرش اطاعت سکھاتا ہے، نافرمانی نہیں سکھاتا. بھائی جملہ مجھے کہنے دیں، بعزیزوں مدینے کے اندر دو خاندان نبی کے بعد
सकीफाई खानदान है। सकीफाई खानदान है। फातिमी खानदान वो है जहाँ शक नहीं यकीन है, सकीफाई खानदान वो जहाँ यकीन नहीं शक है। फातिमी खानदान में इत्तेहाद है, सकीफाई खानदान में इख्तिलाफ है। फातिमी खानदान में वहदत है, सकीफाई खानदान में इख्तिलाफात है। फातिमी खानदान कुर्बानी चाहता है, वफा चाहता है, ईसान चाहता है। सकीफाई फातिमी खानदान कहता है कि सख्तियों में भी खुदा की राह नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। फिर इस पे गुफ्तगू एक मजलिस सिर्फ इस मौजू पे, कौन सा खानदान है आपका, फातिमी या सकीफाई, बहुत बड़ा मौजू है अपने आप में। जब हम बात करते हैं इसके ऊपर, बहरहाल अली को कैसा पाया फातिमा, नबी ने कहा बेहतरीन शौहर इताअत खुदा में मदद। अब उस दिन से एक सीरत चली मर्दों के लिए, नहीं पहुंची बात। जैसे पूछा ना अली को कैसा पाया, का बेहतरीन शौहर इताअत खुदा में मदद का, उस दिन से एक सीरत चली, वो क्या का जो इताअत खुदा में मददगार होगा वो अली की सीरत पे अमल कर रहा है। फिर फातिमा से पूछा, पूछ चुके अब अली से पूछा फातिमा को कैसा पाया। इतना करीबों इतनी कुर्बतें होनी चाहिए। जन्नत के लिए क्या कहा गया, जो सोचेंगे वो मिल जाएगा, कहने की जरूरत नहीं। तो जन्नत वालों का घर है ना, मालिका ने जन्नत का घर है ना। तो फातिमा के इरादे को अली जानते हैं, अली के इरादे को फातिमा जानते हैं। क्या बात है। फातिमा के इरादे को अली जानते हैं, अली के इरादे को फातिमा जानती है। तो उसके बाद अली जवाब दोनों का एक का फातिमा को बेहतरीन ज़ौजा इताअत खुदा में मददगार। हाँ, फिर इस मजलिसों के सत्ते में हमारे घरों का माहौल बन जाए। अच्छा, हादा और जालिका, फिर उसके बाद की ये दो तीन बातें हैं, अगर याद रखिएगा जहन में, मजलिसें कई चली, लेकिन कोशिश ये करूंगा क्योंकि इस तरफ का मजमा इसी बात को आगे ले जा सकूं, तो इंशाल्लाह अमीन क्या इस बात को आगे बढ़ाएंगे समेटते हुए। अजीजम, पता ये जो आपकी ये मजलिसें हो रही है, रायगा नहीं होती है कि आखिरत के सवाब तो अपनी जगह, दुनिया में कितना बड़ा इंकलाब बर्पा कर। और मैं इसी शहर की बात कर रहा हूं, 2 दिन पहले की, 2 दिन पहले की। एक बिजनेस में 4 लोग पार्टनर, अच्छा ही है, लेकिन फिर भी आप ज्यादा तजस्सुस ना कीजिए। अच्छा, मेरी आदत यह है कि शहर की खूबियां बयान करने की, शहर की खराबियां बयान करने की आदत नहीं। अल्लाह बस इतना नहीं, इसलिए कि हौसला अफजाई की भी जरूरत हो, माँ बाप की बच्चों की हौसला शिकनी के लिए नहीं होती। ये मिंबर हौसला अफजाई के लिए, नेक काम में हौसला अफजाई करो, गलती हो जाए किनारे ले जाके उसकी इस्लाह कर दो, यकीन मानो उस बंदे से फिर गलती नहीं होगी। लेकिन अगर उसको बरसर आम जलील कर दोगे तो फिर उसके बाद याद रखो, फिर उसके बाद वो दीन से करीब नहीं आने पाएगा। इसलिए कि ना नबी की ये सीरत है, ना अली की ये सीरत है, ना फातिमा की समझे ना, तबलीग के तरीके ये। 4 लोग कोई बिजनेस में पार्टनर थे, उसमें से 3 गैर मोमिन थे, 1 मोमिन। फर्श अदाए फातिमा का सदका दे। उन 4 पार्टनर में से 1 पार्टनर मर गया, 4 पार्टनर में से 1 पार्टनर मर गया। दुनिया में कोशिश यही होती है ना कि अगर वो मर गया तो किसी तरीके से उसके माल में कोई बहाना करके, ये करके, वो करके अपने पास ले। अरे बिजनेस पार्टनर नहीं, आका और गुलाम में हो जाता है, जानते हैं। सिर्फ तेजी से इशारा कर दूं ना, अली नफ्सियात जानते हैं। मौलाए कायनात के सामने जो है एक मुकदमा लाया गया। मुकदमा क्या था कि गुलाम और आका गए थे बिजनेस ट्रिप पे, वापस आने लगे, गुलाम ने दावा कर दिया कि मैं आका हूं, ये गुलाम, वो ऑलरेडी आका था, अब दोनों आका गुलाम कौन। मौलाए कायनात के पास आया गया, मौलाए कायनात ने कहा कि सच बोल। सिद्दीक़ अकबर ने कहा सच बोल। सिद्दीक़ अकबर ने कहा सच बोल। उसने कहा नहीं हम, उसने कहा हम। अली ने कहा एक काम करो, दोनों जो है ना, मेहराब ताक होता था, ताक जानते ना आप,
مسلمان تو ویسے ہر بات میں طاق سمجھ گئے نا، یکتا جو اگلا محاورے میں استعمال کیا. طاق ہوتا تھا چھوٹی سی محراب بنی ہوتی تھی گھروں میں، گھر کے دروازے پہ ہوتی تھی. شام جب ہو جاتی تھی نا تو اس میں چراغ لگا دیے جاتے تھے. ہمارے یو پی وغیرہ میں، ہمارے میں شاید راجستھان وغیرہ میں بھی تھا، شادی وادی کے موقع کے اوپر مسجد کے طاق میں گلگلے بھرے جاتے تھے. سنائی ہے نا آپ نے، بہتوں نے ہو سکتا دیکھا بھی ہوگا، لیکن ہمارے لکھنؤ وغیرہ میں تو بڑی عام باتیں تھی. تو اگر آپ طاق سمجھ گیا تو طاق میں چراغ روشن ہوتا تھا. مولا کائنات نے کیا کیا، دونوں سے کہہ دیا کہ طاق میں سر رکھ دیں. اب وہ طاق میں سر رکھ دیں، اس کے بعد میں آپ نے کہا ایک مرتبہ کمبر غلام کی گردن. اب جیسے ہی کہا غلام کی گردن اڑا دو، جو غلام تھا اس نے تو سر فوراً باہر نکال لیا. اب جو فوراً باہر نکال لیا، یہ ہے علی کا نفسیات کی روشنی میں فیصلہ. غلام نے فوراً سر نکال لیا. اب میں جو بات تم تک پہنچا رہا ہوں عزیزہ نے گرامی، آخری بات، مجالس کا جو اثر جو نہیں سمجھ پا رہے وہ دیکھیں. 4 دوست تھے، ایک غیر شیعہ دوست مر گیا. اب جو غیر شیعہ دوست مر گیا نا، ان مجلسوں سے دیکھیے گا میرا مومن بھائی، مسلسل مجلسیں بھی چل رہی ہیں. انہوں نے مجھے وائس میسج بھیجا، مولانا ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، مجھے آپ سے بات کرنی، میراث کا. جب آپ کے پاس کوئی یہ مسئلہ بیان کر پوچھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لینا چاہ رہا ہوں. میں نے پہلا شخص دیکھا جو بے چین تھا اس دن، جو میراث کے مسئلے میں کسی کو دینا چاہ رہا. یہ ہے اس فرش کا صدقہ لے کو کچھ دینا چاہ رہا ہے. بازی جانے کا ہماری جو عادت ہے، جیسے ہی مجلس ختم ہو جائے گی، پروگرام ختم ہو جائے گا، لگے ہوئے موبائل کو. گیم نہیں کھیل رہے ہوتے، کیمرے تو سوالات میں لوگ گیم کھیل جاتے ہیں. سلوات پڑے گا بآواز بلند. یہ کر رہا ہوں. اور کچھ لوگوں کو تو جواب کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ میری فیملی سے متعلق جتنے نمبر ہیں سب پہ 5 منٹ کے اندر کال ہو جاتی ہے. اب ہوا یہ میں بہت ہی خوشی ہوئی کیونکہ علی کا ماننے والا نا، نبی کے پاس جو امانت ہوتی تھی نا تو رات کو سوتے نہیں تھے جب تک کہ وہ امانت کو مستحق تک نہ پہنچا دیں اور شکر کا سجدہ نہ کریں. اللہ علی بن ابی طالب بیت المال کو خالی کر کے جھاڑو دے کر اس کے بعد شکر کے سجدے کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر، یہ ہے علی. اب یہ علی والا آخری بات، زحمت تمام. اگر کسی کی گردن پہ ذرہ برابر حق ہے تو ادا کر دینا، فاطمہ راضی ہو جائے گی. تو اس نے مجھے فون کیا تھا، میسج کیا تھا، میں نے اس کو کال کر دی. میں نے کیا بات ہے کہ مولانا بہت امپورٹنٹ مسئلہ، ہم 4 لوگ تھے، ہمارا ایک سنی ساتھی مر گیا ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کا حق کیا؟ میں نے کہا اس کا جو پورشن تھا بزنس کا اس حساب سے ان تک پہنچا دے. کہا بچے کافی، بچے چھوٹے ہیں. کہا بچے چھوٹے تو میں نے کہا ماں سرپرست ہوگی، ان تک کارا اس کا شیئر پہنچا دیا جائے، اور اگر وہ بزنس کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کے بعد بزنس کے اندر جو اس کا پرسنٹیج تھا وہ منافع ان کو ملتا رہے گا. اب مسئلہ یہ کہ 4 میں سے 1 مر گیا، 3 موجود ہیں، 1 مومن ہے، دوسرے غیر مومن ہے. بازی لو علی اور فاطمہ نے عزیز و فدق کے واقعات میں ہمیں کیا سکھایا دیکھا آپ نے. اکیلے وہ آگے بڑھا، اپنے 2 دوستوں کا مزاج بدلا، فطرت بدلی، اور اس کے بعد کہا کہ سنو ان بچوں کا جو یتیم ہے، وہ عورت جو بیوہ ہے، اس کا حق ہمیں دینا ہے. 2 دن کے بعد فون آتا ہے کہ میرے ساتھی تیار ہو گئے ہیں اس کا شیئر دینے کو. یہ ہے فاطمہ کی تحریک کا. ہاں جی، فاطمہ بڑی مظلوم. دنیا میں بہت سے مظلوم ہیں لیکن فاطمہ جیسی مظلومہ کو رسول کی 2-4 بیٹیاں نہیں تھی، ایک ہی بیٹی تھی، لیکن اس ایک بیٹی کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ اس ایک بیٹی کے ساتھ مسلمانوں نے یہ سلوک کیا کہ جب رات کے اندھیرے میں فاطمہ اپنے بیٹے حسن کو لے کر نکلتی تھی، مسلمانوں کے گھروں کا دروازہ کٹکھٹاتی تھی، کہتی تھی میں بنت رسول ہوں، میں تمہارے نبی کی اکلوتی بیٹی ہوں. ارے میرے علی کا حق لے لیا گیا ہے، ہمارا پلک چھین لیا گیا، ارے میری مدد کو نکلو. علی تو تعریف کرتی ہے. یا تو یہ ہوتا تھا کہ اندر
طرف سے جواب نہیں آتا تھا یا دیر سے جواب آتا تھا اور کہتے تھے فاطمہ تم نے بہت دیر کر دی، ہم تو بیعت کر چکے، اللہ اکبر. فاطمہ ہر گھر جا کر مایوس ہو کے گھر واپس آتی تھی. اگلا جملہ سنو گے، جب گھر آتی تھی نا فاطمہ، جب گھر آتی تھی تو علی سوال کرتے تھے، جب علی گھر آتے تھے تو فاطمہ سوال کرتی تھی، جب فاطمہ گھر آتی تھی تو علی پوچھتے تھے اے فاطمہ آج کیا ہوا؟ فاطمہ کہتی تھی میں مدینے کے تمام گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا چکی ہوں لیکن کسی گھر میں کسی نے حمایت کا وعدہ نہیں کیا. اللہ پر ارے دوسرا موقع کیا جب علی آتے تھے علی تو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، کمر جھک چکی ہے، اللہ کا پہلو شکست، موتن شہید ہو گیا. اے عزیزو یہ زخم معمولی نہیں ہے. ارے بیٹے کی موت کا زخم تو ہے، باپ کی شہادت کا زخم تو ہے، کلر کے چھننے کا درد تو ہے، خلافت کے لٹنے کا چھننے کا درد تو ہے، لیکن ہاں پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس نہیں لے سکتا انسان. ہائے فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، لیکن فاطمہ کہتی ہے اے فضا میرے علی کو کوئی خوشی نہیں ملی ہے، میرے بابا کے بعد کوئی خوشی نہیں ملی. اے فضا جب علی باہر سے آئے تو دروازہ نہ کر کھولنا، میں کھولوں گی. اللہ ہوتا ہائے کس لیول پہ شوہر اور زوجہ کا تعلق تھا. فاطمہ کو پتا ہے کہ علی کس طرح سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہاں علی دو فاطمہ انتظار میں بیٹھی ہے، اے علی دو علی آئیں گے، علی آئیں گے. بھائی انتظار میں مجھے جملہ کہنے دو، سینہ پیٹ لینا. اے عزیزو یہ تو 11 ہجری ہے. ارے فاطمہ زہرا کی دادی فاطمہ بنت محمد علی کا انتظار کر رہی ہے. یہ 1 ہجری ہے، فاطمہ زہرا ہے. ارے مدینے کے باہر روز آتی ہے، اصحاب سارے انتظار کریں. آج میرا بابا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، میرا بھائی علی اکبر آئے گا، میرا علی اکبر آئے گا. جب خبر مل گئی تھی نا کہ یہ قافلہ آ گیا تو فاطمہ زہرا علی اکبر سے ملنے کے لیے چلی رہی ہے. ایک ایک بیوی کی گود دیکھ رہی ہے، اصغر نظر نہیں آ رہا. گود دیکھنے کا ام کلثوم نے چھوٹی شہزادی نے سمجھ لیا فاطمہ زہرا اصغر کو تلاش کر رہی ہے. بیوی کسے تلاش کر رہی ہو؟ کہا پھپھی اماں میرا اصغر دکھائی نہیں دیتا. ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا اے بیوی علی اصغر ہم بلا کے دیے تھے، کربلا میں شہید ہو گیا. اللہ کا جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین کے قافلے کی بات کی ہے، لیکن روایت اور سن لو. یہ جو فاطمہ زہرا آئی ہے نا، اسی طرح سے محمد حنفیہ بھی آئے. محمد حنفیہ آئے نا کیونکہ جناب سیدہ جب دنیا سے گئی ہے تو اس کا انتقال ہو گیا، کمر جھکی ہوئی تھی نا. اے عزیزو حضرت محمد حنفیہ آئے، پتا چلا بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے. قافلے میں ایک بھتیجا زندہ ہے سید سجاد. میں امام کی تلاش میں آ گیا. محمد حنفیہ دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ارے سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے. ارے محمد حنفیہ نے سلام کیا. ارے اس کے بعد ایک غریب شخص اس قافلے میں میرا بھتیجا علی ابن حسین بھی ہے، امام سجاد کے سر کا چچا میں آپ کا بھتیجا علی ابن حسین ہوں. ارے اٹھایا اور اس کے بعد گلے لگنے لگے. اے چچا آہستہ، ارے گردن تو کے سمندر میں ہے، ارے کچھ مرنا یاروں کے نشان. آخری 2-3 جملے اللہ کا. فاطمہ نے کہہ دیا تو دروازہ نہ کھولنا. فاطمہ نے جیسے علی پہنچے نا، روز کا دستور ہے، ادھر علی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر فاطمہ نے ایک مرتبہ زمین پہ ہاتھ رکھا. اللہ پر مجھے کہنے دو، ہمیں سے جب کوئی اٹھ نہیں پاتا تو کیا کہتا یا علی مدد. علی کے لیے فاطمہ جب دروازہ کھولنے کے لیے کھڑی ہوئی، ارے زمین پہ ہاتھ رکھا یا علی مدد. پسلیوں پہ ہاتھ رکھا، دروازہ کھولا. سوال کیا اے علی بابا کی مسجد سے آگے کیا کسی نے سلام کیا؟ آخری جملے کیا سلام کیا؟ اے نبی کے دفتر، ارے سلام دو تو یا
السعد الذين ظلموا الذين القلبين على لعنة الله على القوم الظالمين وقد سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ 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 سیدہ
ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے 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 ستایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا بد تیرے نہ دیا چین سے رہنے مجھ کو بد تیرے نہ دیا چین سے رہنے مجھ کو تو ستم میں نہ سہے کیسے سناؤں تجھ کو ستم میں نہ سہے کیسے سناؤں تجھ کو بتا دیا تیرے درد دیا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا تم کو دربار کی روداد سناؤں کیسے تم کو دربار کی روداد سناؤں کیسے کیسے چنتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے کیسے چنتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے کیسے تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا تیری زہرا کو بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا جب تصور میں نظر شام غریبا پہ گئی جب تصور میں نظر شام غریبا پہ گئی چلتے خیموں سے سکینہ کی صدا آنے لگی چلتے خیموں سے سکینہ کی صدا آنے لگی اپنا بچپن مجھے روتا نظر آیا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا جب تصور میں نظر شام غریبا پہ گئی جب تصور میں نظر شام غریبا پہ گئی جلتے
پر ہے ستم ڈھایا یہ آ کر دیکھو کیسا مجھ پر یہ ستم ڈھایا ہے آ کر دیکھو میں ہوں زخمی میرا محسن نہ بچا ہے دیکھو میں ہوں زخمی میرا محسن نہ بچا ہے دیکھو میرے حیدر کو بھی قیدی ہے بنایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تم کو دربار کی روداد سناؤ کیسے تم کو دربار کی روداد سناؤ کیسے کیسے چنتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے کیسے چنتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے کیسے تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا اذان کوئی ایک صاحب دے دیں